بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کچھ ایسے مشاہدات لے کر حاضر ہیں ہم جن کی ضرورت تقریباً ہر شخص کو ہی رہتی ہے۔ بیماریوں سے نجات یا مسائل کا حل یا رزق کے مسائل ہوں، شادی کے مسائل ہوں، یہ تقریباً ہر ایک آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی کہیں پریشان ہے، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو آج جو ہم مشاہدات بتا رہے ہیں اس میں یہی چیزیں ہیں۔ ہمارے درود شریف پڑھنے والے ساتھیوں میں سے مولانا ارشد صاحب میوات سے ہیں۔ آج انہوں نے ایک خوبصورت مشاہدہ جو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس کا ایک حصہ جو پہلے پتہ نہیں کیوں ذکر میں نہیں آ سکا تھا، آج اس کا انہوں نے ذکر کیا اور وہ بہت قیمتی اور بہت اہم ہے۔ اب سے پہلے جو ان کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہوگا پیچھے کی کسی کلپ میں، کہ ایک عربی جماعت ان کے یہاں آئی تھی جس میں مکہ اور مدینہ اور طائف وغیرہ کے لوگ تھے، اور بعض اس میں اہل بیت یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات بھی اس میں موجود تھے۔ تو اس جماعت میں جب ان مولانا صاحب نے ان لوگوں سے ملاقات کی تو یہ بھی بات آئی کہ مولانا نے ان کو درود شریف کی ترغیب دی اور بطور خاص ان کو درود امی 500 یعنی درود شریف 500 مرتبہ عشاء بعد پڑھنے کی ترغیب دی، اور اپنا بھی بتایا کہ میں روزانہ 30 سے 35 ہزار تک روزانہ پڑھتا ہوں۔ مولانا تھوڑا بیچارے مسائل کا شکار رہے صحت کے لحاظ سے، اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے، آپ بھی دعا کیجیے۔ تو اب خدا کی قدرت، اس جماعت میں کوئی عربی میں، چونکہ پوری جماعت عربی تھی، تو ان میں سے ایک ساتھی بہت زیادہ بیمار ہوئے۔ یہ جماعت میوات میں کام کر رہی تھی۔ میوات پوری دنیا میں جانا پہچانا ایک مقام ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا اولین میدان تھا، اور یہیں سے پھر لوگوں نے پوری دنیا میں تبلیغ دین کے سلسلے میں ہجرت فرمائی، اور اللہ کے فضل سے جماعت و تبلیغ کا کام پھر پوری دنیا میں پہنچا۔ اس کے لیے میوات کے لوگوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی خطہ میوات کے اندر بہرحال یہ جماعت تھی۔ اب اس جماعت میں ایک ساتھی بہت شدید بیمار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بیمار۔ اب انہوں نے یہاں کے ڈاکٹر سے جو بھی ٹریٹمنٹ لیا، اس کا فائدہ ہونے کے بجائے وہ مزید ان کا مرض بڑھ گیا۔ جیسے مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی اس کے مصداق ان کا مرض اور زیادہ بڑھ گیا اور ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے وہ۔ اب چونکہ میوات تھوڑا سا دیہات ٹائپ مقام ہے جتنا میں نے دیکھا ہے، اگر کچھ اس میں شہر بھی ہوں گے وہ مجھے نہیں معلوم، ایک آدھ کسی گاؤں کو میں نے دیکھا ہے کبھی بہت سالوں پہلے، اب تو ان کے نام وام بھی مجھے یاد نہیں رہے، تو وہاں اتنی ترقی آج بھی نہیں ہے۔ پھر مسلم علاقہ ہے تو مسلم علاقے تو ترقی کریں بھی کیسے بیچارے۔ تو اب وہ عربی مہمان آ کر وہاں بیمار ہو گئے، فائدہ بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہ مولانا کہتے ہیں کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے دیکھا کہ یہ بہت شدید بیمار ہیں، تو جب میں ان سے فارغ ہو کے مل ملا کے جب یہ گھر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اپنا روٹین کے مطابق جو میں درود شریف پڑھتا تھا، یعنی 30 سے 35 ہزار کا ان کا معمول ہے، تو کہ میں نے پھر آج بھی پڑھنا ہی تھا جیسا کہ، تو میں نے پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان مولانا کے ان مہمان کے لیے دعا کی۔ کہنے میں نے بہرحال 1-2 دن ان کے لیے دعا کی، اور پھر جب اگلے روز یا جیسے بھی بہرحال جب میرا وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھا، چونکہ وہ شاید میرے خیال سے مولانا روز شاید مسجد نہیں آ پاتے کیونکہ تھوڑا سا معذرت ہے ان کو، شاید نماز بھی وہ چارپائی وغیرہ پر ہی اپنے بستر میں ہی پڑھ پاتے ہیں، کیونکہ کچھ ان کو ایسا عذر ہے کہ وہ شاید کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی بہرحال دوسروں کے سہارے سے مولانا پہنچے ہیں مسجد،
تو وہ جو بیمار تھے، جو کل تک اتنے زیادہ سیریس تھے کہ ان کو دیکھ کر مطلب خوف آ رہا تھا کہ خدا خیر رکھے کوئی پریشانی کی بات نہ پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کے فضل سے خوب مستی سے ٹہل رہے تھے اور اپنے فٹ تھے. لیکن مولانا نے بہرحال پھر بھی ان کے لیے 2-3 دن دعا کو اپنے جاری رکھا اور 2-3 دنوں کے لیے دعا کی اپنے عمل میں، چونکہ درود شریف تو وہ پڑھ ہی رہے تھے. کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ کسی طرح سے ان مہمان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کے لیے میں نے دعا کی ہے، کیونکہ یہ بات پہلے سے ظاہر ہو چکی تھی کہ میں درود شریف اتنی پڑھتا ہوں. تو وہ مہمان عربی بڑے خوش ہوئے تھے، اچھا آپ اتنا درود شریف پڑھتے ہیں. تو اب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے دعا کی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ میں نے ان کے لیے دعا کی ہے تو وہ اس قدر خوش ہوئے، اور چلتے چلتے تک بھی جب تک وہ وہاں رہے اور جب وہ جانے لگے اس وقت تک بھی انہوں نے بے شمار دعائیں دیں، بے شمار. اور اللہ کی فضل سے اس جگہ سے جب وہ گئے ہیں، ان کی بستی سے، مولانا کی بستی سے جب وہ گئے ہیں، تو الحمدللہ وہ بیمار بالکل دواؤں سے فارغ اور بیماری سے شفا یاب تھے. یہ بات ہم نے ہمیشہ کہی ہے. میں بڑے بڑے مریضوں کو کہہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات میں وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے مریض کو کہہ دیتا ہوں گھر لے آؤ، وینٹیلیٹر پہ علاج نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں علاج. اب مجھ پہ فتوے لگانے والوں نے میری زبان کو بڑا اصل میں لاک کر رکھا ہے. میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا، میرے بس کا نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے جواب دیتا پھروں کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ویسا کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ تو دیکھو روحانی دنیا کی باتیں ہیں. روحانی دنیا کی باتیں سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے پہلے روحانی دنیا کا روحانی دنیا میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے. اب ایک آدمی روحانی دنیا کی راز سے بھی واقف نہ ہو اور وہ اعتراض بازی کرے تو یقیناً اس کا اعتراض ہی بنتا ہے، کیونکہ اس کی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں. اب میں کیا کروں اگر میں ذرا کوئی ایسی راز کی بات بتاتا ہوں تو لوگ مجھ سے سوال بلکہ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کیا. یہاں میری مجبوری ہے. میں پچھلے دنوں ایک کلپ اسی نام پر میں نے بلاگ کی تھی کہ اس میں لوگوں کے سوالات تھے. چلیے میں نے مانا کہ چونکہ عقل سے بالا تر تھی وہ بات، میری بھی عقل سے بالا تر تھی، آپ کی بھی عقل سے بالا تر تھی، تو اس وجہ سے میں نے سمجھا چلیے عقل سے بالا تر کچھ زیادہ ہی بالا تر ہے، تو میں نے اس کو بلاک کر دیا. کوئی بات نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں سب کے جوابات دیتا پھروں. اعتراضوں کے جواب، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے اس کا جواب بنتا ہے تو مسئلہ الگ رہا، لیکن اعتراضات کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی وینٹیلیٹر بھی پڑا ہوتا ہے کوئی مریض اور مجھے کہا جاتا ہے کہ جی کیا کریں، میں کہتا ہوں گھر لے آؤ. اور اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا، الحمدللہ اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا. میں نے بڑے بڑے سیریس مریضوں کو، لیکن میں کسی کا علاج نہیں کرتا، نہ کسی کے علاج کرنے کے لیے ان کے گھر جاتا، نہ یہ میرا فیلڈ ہے. علاج معالجہ کرنا یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. بس میں تو درود شریف بتاتا ہوں اور اللہ کا جتنا ہوتا ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا کرم فرما دیتا ہے. کتنے مریض اب تک اللہ کے فضل سے درود شریف کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے، اگر آپ میری بات کو یقین کر سکیں تو کیجیے، بالکل جیسے موت کے منہ میں چلے گئے اور اللہ کے کرم سے واپس لوٹ آئے. اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ فون کر کر کے پریشان کریں گے تو میں ان لوگوں کے نام نمبر بھی آپ کو دے سکتا ہوں. سب کے تو نہیں ہو سکتے لیکن کئی ایک کے دے سکتا ہوں جن کے مریض اللہ کی فضل سے بالکل جیسے موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں. یہ درود شریف ہے، یہ درود شریف ہے. اگر آپ درود شریف پر آ جائیں نا تو یقین دلا سکتا ہوں میں آپ کو اپنے سارے مشاہدات اور اپنے تجربات کی روشنی میں کہ دواؤں کے اکثر حصے سے، اور اگر اور آپ کا یقین اور بڑھ گیا اور آپ کی محنت اور بڑھ گئی تو کلی طور پر آپ دواؤں سے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے، یہ یاد رکھیے گا. چاہے آپ درود شریف پڑھتے ہوں یا کچھ اور کرتے ہوں، کوئی وظیفہ کرتے ہوں، کوئی چلہ کرتے ہوں، بالکل محفوظ ماحول میں رہتے ہوں، لیکن انسان کی فطرت کا حصہ ہے بیمار ہونا. انسان ہے تو بیمار ہوگا.
لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی مرض نہیں بنایا جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پہلے علاج نہیں ہو پا رہا تھا، وہی دوائیں چل رہی تھیں، وہی ڈاکٹرز تھے، وہی ہاسپٹلس تھے، وہی سب کچھ تھا، لیکن پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر دو صورتیں پیدا ہوئیں، یا تو یہ کہ دواؤں سے ہی چھٹی ہو گئی، یا پھر اللہ کے کرم سے کوئی ایسی دوائی مل گئی اس کو جو کہ اس کے لیے شفا کا ذریعہ بن گئی۔ ان دونوں میں سے کچھ بھی، یا تو بالکلیہ طور پر دواؤں سے ہی چھٹی مل گئی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے الحمدللہ جنہوں نے دوائیاں پھینکی ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا، میں نے ان سے پوچھا، جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج تو ہمیں پورے دن اسپتال میں ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ جی وہ صبح سے جو ہے ٹیسٹ کرانا تھا، دوائی لینی تھی، یہ کرنا تھا وہ۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، شاید منہ کے راستے سے میرے خیال سے بلیڈنگ ہو رہی ہوگی، میرا گمان یہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا پھر اس میں اسپتال جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ جی اور بیمار آدمی اسپتال نہیں جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، معالج چل کر خود آپ کے گھر آ گیا ہے، میں جو بتاؤں وہ کر لیجئے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جو دوائی لائیں آپ کھانا ہے پھینک دو۔ دوائی کھانا سنت ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، اور نہ ہر ایک آدمی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب اپنی دوائیاں پھینک دو۔ بس میرا وجدان ہے، میرا معاملہ ہے، یہ تو میرے رب کی کرم کی بات ہے کہ وہ میری زبان کی لاج رکھ لیتا ہے، بس یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرا اللہ کا کمال ہے۔ تو میں نے ان سے کہا پھینک دو۔ میں نے کہا جی پھر پورے دن لائن میں رکھ کر دوائی لائے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں پھینک دو؟ میں نے کہا ہاں پھینک دو۔ اچھا پھر؟ میں نے کہا درود شریف پڑھو، دعا کرو، اللہ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلی بار جب کچھ دن کو بعد میں میرا جانا ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو پتہ نہیں سچ میں کہہ کر گئے تھے یا آپ نے ایسے ہی کہا تھا، لیکن سچ میں نے دوائی پھینک دی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ اس دن سے نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی دوائی ہے، الحمدللہ، بس درود شریف ہے۔ اگر آپ پریشان نہ کرتے ان کو فون کر کے اور یہ اور وہ، تو میں ان کا نام اور نمبر اور ایڈریس سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن نہیں بتا سکتا۔ اتنے فون ان کے پاس جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی دنیا داری کے کام کاج دیکھیں یا ان فونوں کو دیکھیں۔ تو یہ ایک مثال نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ایک مثال نہیں ہے۔ میں برجستہ طور پر کہتا ہوں، اگر یقین کامل کے ساتھ درود شریف پڑھی جائے تو جو کام دوائیں نہیں کرتی، اللہ کی فضل سے وہ کام درود شریف میں ہوتا ہے۔ ابھی مولانا ارشد میواتی صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے مہمان جو جماعت کی شکل میں وہاں آئے تھے، عربی مہمان تھے، ان کو نہ ظاہر بات ہے ان کو نہ یہاں کی آب و ہوا موافق ہو سکتی تھی، نہ میوات کا گرم موسم ان کو موافق ہو سکتا تھا، وہ لوگ ہر وقت ایسی لائف گزارتے ہیں، اور میوات کے تو اللہ رحم فرمائے سخت گرمی میں نے دیکھا ہے، سخت گرمی میں وہاں کے کنووں سے بھی گرم پانی نکلتا ہے، اور اتنا گرم پانی کہ اگر ہاتھ پر ڈائریکٹ ڈال لو تو ایک دم جل گیا، ایسا ہمارا واسطہ پڑا ہے، ایسا ہم نے دیکھا، کنویں سے گرم پانی اتنا شدید گرم، میں نے خود دیکھا۔ اب وہ ایسی جگہ پر ان لوگوں کو رکھا گیا تو وہاں تو ظاہر بات ہے ان کا بیمار ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو مرض بڑھ رہا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کے لیے کسی درود شریف پڑھنے والے نے درود شریف کی برکت سے دعا کی تو اللہ کی فضل سے شفا مل گئی، اور وہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے مجھے شفا ملی ہے، اور زبردست دعائیں دیتے ہوئے گئے ہیں۔ یہ درود شریف ہے۔ دیکھو اگر آپ کو یقین نہ آئے نا تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے پریشان نہ کیا کریں، میرا اپنا معاملہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ یقین کا سودا ہے میاں، اللہ کی عطائیں تو سب کے لیے ہیں، بس یاد رکھیے گا اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں۔ اگر بندہ یوں سوچ لینا کہ مجھے تو بس مسجد میں بیٹھے رہنا، کرنا کچھ نہیں ہے، اللہ یہیں کھلائے گا، تو اللہ کی قسم اللہ کھلائے گا، اور اللہ کتنوں کو کھلاتا ہے۔ لیکن بندہ سوچتا ہے میں تو دکان سے لوں گا تو اللہ دکان سے دیتا ہے، بندہ سوچتا ہے میں ملازمت سے لوں گا تو اللہ ملازمت سے دیتا ہے۔ بندے کے گمان کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو درود شریف پڑھنی ہے اور درود شریف کی برکت سے لینا ہے، ملے گا، آپ کا گمان ہے، ملے گا۔ اللہ کا فیصلہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ آپ کا گمان مضبوط، اللہ کا فیصلہ مضبوط۔ آپ کا گمان کمزور، پھر آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے۔ اس لیے عزیزو، اعتراض بازی سے باہر نکلو،
اور ہمارے کہے سے فائدہ اٹھاؤ۔ بعض لوگوں کو ہماری تعداد سمجھ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، مت آؤ، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ مانیں ہماری بات، بالکل نہیں مانیں، ہمیں کیا پریشانی ہے، لیکن ہم تو مبلغ ہیں درود شریف کے، اور میں قسم بخدا کہتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سن لو، آپ اس کو مان لو۔ جس نے مان لیا وہ نفع میں رہے گا، جس نے نہیں مانا بہت اچھی بات، آپ اپنے شکوک و شبہات کو رفع کرتے رہیے، اسی میں زندگی تام ہو جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ اپنے شکوک و شبہات کو ہی ختم کرتے رہیے، زندگی کی شام کب ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ لیکن جن کے دلوں میں یقین کا سودا ہے، جن کے دلوں میں یقین کی دولت جمی ہوئی ہے، سمائی ہوئی ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم تو 3 گھنٹے سو رہے ہیں، ہم تو 4 گھنٹے سو رہے ہیں، ہم تو 5 گھنٹے سو رہے ہیں، ہم تو ایکسٹرا نیند بالکل نہیں لیتے، فالتو فنڈ میں کہیں نہیں جاتے، فالتو کی باتیں نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہو پھر؟ ہر وقت درود شریف ہی پڑھتے ہیں۔ کیا ملا؟ وہ ملا کہ اگر میں اس کو بتاؤں تو پھر آپ مجھ پر اعتراض کرو گے، کیا بتاتا رہتا ہے پتہ نہیں، لیکن میں قسم خدا تعالیٰ کی کہتا ہوں، اگر درود شریف سے بھی نہیں ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ جس رسول علیہ السلام کے واسطے سے ساری کائنات بنی ہے، اس رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ ابھی جب میں آپ کے سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر میں نے ایک آڈیو سنی ہے جو میرے خیال سے شاید کچھ دیر پہلے آئی ہوگی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا، تھوڑا سا حصہ اس کا میں نے پہلے سن لیا تھا، پھر کچھ حضرات آ گئے، ان سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ابھی سنی۔ وہ مجھے اپنا ایک معاملہ سنانا چاہ رہے تھے، ہمارے وابستگان میں سے ہیں، مشہور نام ہے، یوٹیوب پر درود شریف کا ہمارا سفر انہی کے ذریعے سے شروع ہوا ہے۔ تو بہت دنوں کے بعد آج ان کا میسج مجھے موصول ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آئے، یہ مراقبے کی حالت کی بات بتا رہا ہوں میں، اور مراقبے یہ ہمارے لوگوں کے مراقبے وہ والے مراقبے نہیں ہیں، یہ مراقبے ہی ہیں، الحمدللہ یہ مراقبے ہی ہیں جن کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ والے نہیں ہیں کہ بس وہ وقت پاس کرنے کو بیٹھ گئے، نہیں، وقت نہیں پاس ہو رہا۔ کہتے ہیں ایک شخص آئے میرے مراقبے میں اور کہنے لگے کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دل آزاری کر رکھی ہے، میں نے اپنے خوف کے درمیان ہی، خوف کی وجہ سے ہی ان قاصد سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری طرف سے معافی مانگ لیں، یعنی معافی مانگ لیں، یعنی مطلب وہ ڈرے ہوئے تھے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہیں تو آج کہیں میری واٹ نہ لگ جائے۔ خیر ان قاصد نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، آپ کے لیے حکم ہے، لہذا چلیے۔ کہتے ہیں میں گیا وہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب یہ پہنچتے ہیں تو کہ بیٹا تم بہت دنوں سے درود شریف پڑھ رہے ہو، تمہارے کیا مسئلے ہیں بتاؤ مجھے، اور تمہارے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے جو بتایا میں وہ بتا رہا ہوں، اللہ عالم بالصواب۔ کچھ آگے پیچھے کوئی لفظ ان کے بتانے میں ہو گیا ہو یا میرے پیش کرنے میں ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو کہتے ہیں یہ کچھ انہوں نے 4 ان کی باتیں تھیں جن کو یہ پیش کرتے آئے ہیں، ان میں بعض باتیں ان کی اپنی، بعض کسی اور کی، اس طرح سے 4 باتیں انہوں نے، کہتے ہیں میں نے وہ باتیں عرض کی، اور وہاں جو منظوری ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے، ان کی منظوری پر تو جنت کے فیصلے ہونے ہیں، یہ ٹچ پچ کے دنیا کے کام نہیں ہوں گے۔ جن کی منظوری پر جنت ملنے والی ہے، کیا ان کی منظوری پر یہ شادی بیاہ اور کاروبار اور بیماری اور یہ چھوٹے موٹے سے کام نہیں ہوں گے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہوں گے، انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ میری بات کو سمجھیں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو، اور نہیں سمجھ پاتا تو پھر جاؤ بھائی، یوٹیوب پر کیوں وقت برباد کر رہے ہو، جاؤ اللہ اللہ کرو۔
یوٹیوب دیکھنا کوئی زیادہ ضروری تو ہے نہیں. یوٹیوب پر اپنا وقت برباد نہ کرو، پھر جاؤ اللہ اللہ کرو، اپنے کام کرو جو آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کے فیض یافتگان میں شامل فرمائے اور درود شریف اتنی زیادہ پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اللہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہم سے خوش ہو جائیں. دعا کیا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہم سے خوش ہو جائیں، اور ایسے خوش ہو جائیں جیسا ان کا خوش ہونے کا حق ہے. اور اللہ ہمیں ایسا خوش کرنے والا بنا دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ان کو خوش کرنے کا حق ہے. اللہ وہ نعمتیں اور وہ عبادت کے سلیقے اور وہ درود شریف کی بلندیاں اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہم اللہ کو بھی خوش کر لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کر لیں. جزاک اللہ. میرا دل تھوڑا سا اعتراضات سے متاثر ہے، اس لیے میں بہت پہلے بھی میں غیر معتبر باتیں نہیں بتاتا، لیکن پھر بھی مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو ان اعتراض مزاجیوں نے میرے دل کو بہت متاثر کیا ہوا ہے. اس لیے آج کی کلپ میں نے بتایا تو جو کچھ بتایا، لیکن میں ان حوصلوں کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں آج جن حوصلوں سے میں بتایا کرتا ہوں. خیر بہرحال ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچائیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.